سورۃ الفرقان آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے بدل بدل کے مختلف طریقوں کے ساتھ بینہم ان کے درمیان دلائل رکھے، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں نے انکار کرنا یہ پسند کیا، انکار کرنے پر ہی وہ لگے رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے لبعثنا تو ہم بھیج دیتے فی کل قریۃ ہر بستی میں نذیرا ڈرانے والا، فلا تطع الکافرین، اور آپ کافروں کے پیچھے مت چلیں، ان کی بات مت مانیں، وجاہدہم، اور ان کے خلاف جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد۔ اور یقیناً ہم نے بدل بدل کے مختلف انداز سے ان کے درمیان دلائل رکھے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار ہی اختیار کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ہم ایک ڈرانے والا مقرر فرما دیتے، پس آپ کافروں کی بات پر دھیان نہ دیں اور ان کے خلاف بڑا جہاد کریں قرآن کے ذریعے۔ پہلے بھی میری یہ خواہش تھی کہ قرآن پاک کا تھوڑا سا گرامر کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ تو الحمدللہ ہم نے پڑھ ہی لیا، یہ دوسری بار ہے۔ اب بھائی طارق صاحب نے، ویسے حاجی سلیمان صاحب نے بھی کہا اور حاجی یوسف صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا بندے شاید سمجھ نہ پائیں، لیکن اب 2-4 بندے ہو گئے الحمدللہ، باقی بھی سمجھ آئیں گے۔ تھوڑا سا نا گرامر کو بھی ہم ساتھ رکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں گے تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو اور میرے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ اب اس لحاظ سے پہلی آیت کو ہم دیکھیں تو جو لقد کا لفظ ہے نا، قد آتا ہے بات کو پکا کرنے کے لیے، بات کے اندر جو شک ہے، شبہ ہے، ریب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اس سے پہلے لام ہے، لام اس سے بھی زیادہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو یعنی دونوں کو ملا کر لقد، کہ بالکل یقیناً حتمی بات اللہ فرما رہے ہیں، یقیناً صرفناہ، صرفا یہ گرامر کے لحاظ سے فعل ماضی اور جمع متکلم صرفنا، صرفا یصرف تصریف باب تفعیل ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، بدلنا، چینج کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بدل بدل کے اس کو رکھا، ہو جو ہے نا
یہ ضمیر ہے، ضمیر ہوتی ہے، اشارہ کرتی ہے پچھلے اسم نام کی طرف۔ اب ادھر جو نا تھوڑا سا دو معنی کیے مفسرین نے، یہ اصل ہو کی وجہ سے میں نے کہا تھوڑا سا آج مختلف کر کے ہم نے پڑھنا ہے، اکتاہٹ محسوس نہ ہو، یہ علمی بحث ہے، باقی آسانی بھی انشاءاللہ آگے کرتے ہیں۔ ہو یہ ایک ضمیر ہے جو پیچھے اسم کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو بعض اور اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے نا کہ اللہ وہ ہے جو رات بنائی تمہارے لیے پردے کا باعث ہے، نیند بنائی راحت کے لیے، دن کو بنایا کاروبار کے لیے، یہ سارے کام صرف اللہ کر سکتا ہے، یہ توحید کے دلائل ہیں۔ یہ جو ہو ضمیر ہے نا وہ ان کی طرف نسبت کر رہی ہے، لوٹ رہی ہے کہ یہ سارے دلائل اللہ نے اس لیے ذکر کیے تاکہ لوگ یذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، ایک معنی یہ۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ صرفناہو، ہو کا معنی یعنی ضمیر کا تعلق ہے ماء طہورا کے ساتھ، وہ بارش جو آسمان سے اترتی ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آسمان سے جو پانی اتارا نا وہ بدل بدل کے اتارا، کبھی چنوٹ میں بارش برس رہی ہے، کبھی پاکستان میں، کبھی انڈیا میں، کبھی مختلف علاقوں میں، مختلف ٹائموں میں اور مختلف مقدار کے ساتھ بدل بدل کے، وہ یعنی ادھر آج زیادہ ہوئی، کل فیصل آباد میں زیادہ، ادھر کلمن جسے ہم کہتے ہیں تھوڑی ہوئی، تو ایسے کسی علاقے میں زیادہ کسی میں کم، بدل بدل کے ہم نے بارش برسائی۔ دو طرح کے معنی کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ راجع، زیادہ جو تائید کی گئی مفسرین کی وہ دلائل توحید کی، کہ اللہ نے جو توحید کے دلائل دیے ہیں مختلف انداز سے، کبھی اللہ نے رات کا حوالہ دیا، کبھی دن کا حوالہ دیا، کبھی نیند کا حوالہ دیا، کبھی بارشوں کا حوالہ دیا، کبھی ہواؤں کا حوالہ دیا، اور مختلف دلائل دے کر لوگوں کے سامنے رکھا، بدل بدل کے انداز سے بتایا کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد یہ تھا لیذکروا، تاکہ لوگوں کو نصیحت آ جائے، لوگ اس سے سبق سیکھ لیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ لیذکروا میں، اب لیذکروا میں جو لام ہے نا، یہ اللام للتعلیل، شرح میات عامل ایک عربی کی کتاب ہے گرامر کی، وہ عربی میں اس میں شرح میا تو عامل، میا عامل 100، اس میں ایسے عمل کرنے والے حروف ذکر کیے جن کا اسم پر یا فعل پر اثر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو اعراب کے لحاظ سے زبر زیر پیش دیتے ہیں، وہ ایک کتاب میں 100 حروف ذکر کیے گئے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لام جو ہے نا، یہ لام تعلیل کے لیے، علت بتانے کے لیے، مقصد بتانے کے لیے، وجہ بتانے کے لیے، دلائل کیوں دیے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھ لیں۔ ذکرہ یذکر، تذکیر، تذکیر تو شاید ہماری زبان میں بولا ہی جاتا ہے نصیحت کے لیے، اور یذکروا یہ جمع غیب کا صیغہ ہے مذکر کا۔ فابا، ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کیا، اصل میں انکار کیا، ابا یابا فعل ماضی ہے، اور با فاتح یفتح، اس کا معنی انکار کرنا۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں نے انکاری اور ناشکری کو ہی اپنا شیوا بنا لیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ نے جتنے احسانات اور انعامات ان پر کیے ہیں وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے، لیکن بجائے شکر گزاری کے وہ ناشکری پر اتر آئے۔ کفورا ناشکری، اس کا لغت میں اصل معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ حق کو چھپاتا ہے، اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں،
کفارہ سورہ فتح میں کسان کے لیے آیا. کسان بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے. اور رات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، رات چیزوں کو اندھیرے کے ساتھ چھپا دیتی ہے. تو جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر اللہ کی ناقدری کرتا ہے اس کو بھی کفورا کہتے ہیں. فابا اکثر الناس الا کفورا، لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنے مالک کے قدردان بنتے، اپنے مالک کی قدر کرتے، شکریہ ادا کرتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، لمبی لمبی رکھتے، پاؤں میں ورم آ جاتا. ماں عائشہ ایک دن کہنے لگی اللہ کے حبیب پیغمبر آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے پہلے بعد والے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نعمت ملے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو اگر شان زیادہ دیا تھا پھر نبی پاک نے شکریہ ادا کرنے والی بھی حد کر دی کہ آدمی اب 2 گھنٹے ہم اگر قیام کریں تو میرا خیال ہے پاؤں پہ سوج تو نہیں آتی. 2 گھنٹے اگر قیام کرے سوج تو نہیں آتی. پاؤں پہ سوج اتنی مشقت زیادہ ہی کرے پھر ہی پڑے گی، اتنی مشقت کرتے. اور ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے 2 نفل اتنے لمبے پڑھے، اتنے خوبصورت پڑھے، اتنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے جن کا قیام اتنا لمبا نہ پوچھو کتنا لمبا، رکوع اتنا لمبا نہ پوچھو کتنا لمبا، یہ حدیث کے لفظ ہیں. سجدہ اتنا لمبا نہ پوچھو کتنا لمبا، اتنا لمبا 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 آپ رکوع قیام سجدہ کرتے. اب جو ہم ٹھونگے شونگے مارتے ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے چلو کم از کم میانہ روی تو ہونی چاہیے. امت کمزور ہے نبی کے مقابلے میں، حالات پر فتن ہے، لیکن زیادہ نہیں تو میانہ روی تو ہونی چاہیے کم از کم کہ بندہ 3-4 مرتبہ سبحان ربی جل اعلی ایسے یہ سبحان ربی یہ کیا کہا ہم نے؟ یہ کس کو کہا؟ یہ تو بچے کو کہے، بچہ بھی کہے گا کیا بات کر رہے ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی اتنا اعلیٰ ہے کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، میں جھکا ہوا ہوں، میرا رب اعلیٰ ہے، میں جھک گیا. لیکن یہ بندہ کہے ایسے انداز سے کہ اللہ نماز اس کے منہ کے اوپر مارے، پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ بر آگے بات یہ ہو رہی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. شئنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے. شاء کا معنی ہوتا ہے چاہت، اللہ کی طرف یہ منسوب ہے. اگر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے لبعثنا، پھر وہی لام آ گیا، آسانی ہو جائے گی. یہ 10-15 دن اگر آپ غور سے پڑھ لیں اللہ جانتا ہے پھر آپ قرآن کو خود ترجمے سے پڑھ لیں گے، پڑھائیں گے آگے. میں تو ویسے نہیں پڑھاتا رہا، پتہ نہیں کیا کہیں گے لوگ. اب خود چونکہ مطالبہ کیا گیا میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. لبعثنا لام وہی آ گیا جو لقد پر تھا، لام لقد والا لام آ گیا. لبعثنا ہم ضرور، وہ تاکید والا لام. اصل میں تو بعثا یبعثو کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، بعثن لشکر بھیجنا، کو قافلہ روانہ کرنا. اور اسی سے ہماری زبان میں ایک لفظ ہے نبی پاک 40 سال کی عمر میں مبعوث کیے گئے. مبعوث کا لفظ شاید آپ نے سنا، بھیجے گئے، بھیجے گئے. بعثنا ہم نے بھیجا، لبعثنا یقیناً ہم نے بھیجا. ایک تو معنی یہاں سے یہ سمجھ آیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، یہ ہماری طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، تم اس میں شک کرتے ہو. اس نبی کو ہم نے بھیجا لفظ لام لگا کر تاکید کر دی اور نسبت اپنی طرف کیا کہ تم جھوٹے ہو، میرا نبی بھی سچا ہے اور میں کائنات کا رب بھی سچا ہوں. ہم نے بھیجا فی کل قریۃ نذیر، اگر ہم بھیجتے ہر بستی کی طرف ڈرانے والا تو بھیج سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسے نہیں بھیجا.
اگر ہم بھیجتے نا ہر بستی کی طرف الگ، یعنی بستی کہہ لیں، شہر کہہ لیں، علاقہ کہہ لیں، علاقے کا الگ الگ نبی ہوتا، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہو سکتا تھا۔ جیسے الگ الگ علاقوں کی طرف بارش اللہ نے بھیج دی، ایسے الگ الگ علاقوں کا نبی پہلے جیسے ہوتے تھے اب بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے محبوب کائنات کو مقام اتنا بلند دینا تھا کہ اب الگ الگ علاقوں کی ضرورت نہیں، اب الگ الگ علاقے کے لیے الگ الگ نبی کی ضرورت نہیں۔ اب جیسے کل کائنات کے لیے روشنی دینے کے لیے سورج ایک ہے، اب کل کائنات کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی نبی پاک ایک ہے۔ آپ کی نبوت سورج سے زیادہ روشن اور منور ہے۔ ہم نے آپ کو یہ اس لیے اہل علم نے کہا ختم نبوت کی ایک ہی آیت نہیں ہے کہ ما کان محمد ابا احد، ایک ہی آیت نہیں ہے، 100 سے زیادہ آیتیں تو بالکل واضح ہیں، بلکہ سارا قرآن ہی نبی پاک کی ختم نبوت کی دلیل ہے اگر اس کو گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ وہی آیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہر نبی کی طرف، ہر نبی کو ہر بستی کی طرف بھیج دیتے، لیکن آپ کو جہانوں کی طرف بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور آقا نے فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، اس میں 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، اس کے اینڈ پہ آپ فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں بعثت، مجھے بھیجا گیا إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، ہر سیاہ و سفید کے طرف، ہر سیاہ و سفید کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ اللہ نے آپ کی عظمت اور شان کا تذکرہ کیا۔ اور فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، نبی پاک کو کہا گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، جہانوں کے نبی ہیں، کل انسانوں کے نبی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ مکے کے لوگ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، ان کی باتوں کی طرف آپ دھیان مت دیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادًا کبیرًا، اور ان کے خلاف آپ جہاد شروع کر دیں۔ اچھا، یہ سورۃ الفرقان حافظوں کے علاوہ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی؟ صرف یہ امتحان لینے کے لیے نہیں، یہ ایک یاد دہانی، یاد رہے گا آپ کو، اس لیے پوچھتے ہیں، انسلٹ نہ سمجھنا۔ یہ مکی صورت فرقان، تو مکی صورت میں مکی دور میں جہاد کا حکم آیا ہی نہیں تھا، جو لڑنے والا جہاد ہے نا اس کا حکم آیا۔ یہ مدینے میں غزوہ بدر پہلا غزوہ 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا، 313 مسلمان اور 1000 کافر، اور یہ مکی صورت ہے۔ ادھر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، زبان کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، مال کے ساتھ، اپنا ہر لحاظ سے ان کے خلاف آپ جہاد کرو۔ تو جہاد کا معنی صرف وہی جہاد نہیں کہ تلوار پکڑو اور ایسی کی تیسی کر دو، نہیں، یہ اور اس کو جہاد کبیر کہا گیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ الحق، یا دوسری چیز میں ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق، کلمۃ العدل میں ہے عند سلطان جائر، جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بول دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ جہاں ناجائز اور غلط بات ہو رہی ہو وہاں حق کی بات سنانا یہ بھی جہاد ہے۔ اور جہادہ یجود کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، تو کوشش دین کے اصل اس کا معنی ہے دین کے غلبے کی کوشش، دین کو غالب کرنے کی کوشش، وہ تلوار سے ہو، وہ زبان سے ہو، وہ عمل سے ہو،
وہ اچھے کردار سے ہو، وہ جان اور مال کی قربانی دے کر ہو، وہ وقت کی قربانی دے کر ہو، جیسے بھی دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ ہاں اگر وقت جان دینے کا آ جائے، پیچھے ہٹنا اتنا حرام ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کے بعد یہ ہے کہ جب کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے پھر آدمی پیٹھ دکھا کر پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے ہی قدم بڑھائے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ لیکن یہ بھی جہاد ہے، جاہد ہم، ان سے جہاد کرو بھی، پھر وہ ہی ضمیر جو ہم نے پہلے پڑھی ہے اس کی نسبت پیچھے قرآن کی طرف ہے۔ قرآن کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرو۔ جو تعلیمات اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں وہ قرآن کے ذریعے ان کے خلاف جہاد کرو، جہاداً کبیرہ، وہی بڑا جہاد ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مزید اس میں گرامر میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یہ شروع میں ابتدائی تھا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ گرامر بڑھاتے جائیں گے۔ صاحب میں اس ٹائم جڑا وزیر اعلیٰ لگا ہے محسن نقوی، یہ خلاف